اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رجب کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں، اور یہ خاص طور پر مہینہ توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب رحمتوں والے مہینے اور رحمتوں والے دن اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ رجب کا مبارک مہینہ اور جمعہ مبارک کا دن ایک ساتھ آ گئے، تو ان دنوں کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ جمعہ کا دن اور رجب کا مہینہ ایک ساتھ آ گیا تو یہ ایک سونے پر سہاگا ہو گیا۔ رجب کے پہلے جمعہ کے دن کا آج میں عمل شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے فوراً بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے، لیکن اگر آپ شک کی بنیاد پر کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عمل ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر سی رجب کی فضیلت برکات شیئر کروں گی۔ تو رجب ہجری سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کا قتل کرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا منع ہے، فتنہ فساد کرنا منع ہے۔ یہ تمام کام حرام کام ہیں، اور ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات اور ہر مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی ذات کی اظہار اور پہچان کے لیے بنائی، اور اس مقصد کے لیے اس نے انسان کو منتخب فرمایا اور اسے دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی، اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ اس کائنات کو انسان کے لیے مسر کر دیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تاکہ وہ اس سے مستفید ہو اور ہر طرح کی سہولیات حاصل کر سکے۔ لیکن انسان جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر چکا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرے گا، اور جب یاد نہیں کرے گا تو شکر گزاری بھی نہیں کرے گا۔ تو اسے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر کیا بلکہ انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے 31 مرتبہ اس آیت کا ذکر کیا، اور وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس آیت کا قرآنی سورت میں 31 مرتبہ ذکر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے بار بار تذکرہ کرنے سے ہی اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ صرف ادراک حاصل کرے بلکہ اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے۔ اسی لیے اس آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر، اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ جس طرح دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔
قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والا مہربان ہے۔ باہوالہ سورۃ نحل۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ کے لیے حضرت حوا کو بھی بھیجا، اور رہتی دنیا تک نیک مردوں کو صالحہ بیویاں عطا کی، اور پھر نیک اور پاک اولاد۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جانور پیدا کیے اور کھیتیاں اگائیں تاکہ کھا پی سکے اور لباس تیار کر سکے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا، عقل دی، صحت دی، مال و دولت دیا اور عیال کی نعمتیں دی۔ سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سمجھ بوجھ سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر بجا فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے فائدے کے لیے پانی اتارا، اور اسی میں سے پینے کا کچھ حصہ ہے، اور اسی میں سے شجرکاری کا جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو، اور اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوہ جات ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو بنایا، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے زمین پر رنگ برنگے قسم کے مخلوقات تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس سے موتی نکالو جنہیں تم پہننے کے لیے تیار کرو۔ باہوالہ سورۃ نحل آیت نمبر 10 تو 14۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے تمہاری بقا اور تمہارے فائدے کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیز تخلیق فرمائی۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت برکات اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے متعلق۔ تو اب میں آپ کے ساتھ مختصر سا عمل شیئر کروں گی جو آج آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات کی فضیلت برکات شیئر کرنے کے لیے بیٹھ گئی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، اس لیے میں اب آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی۔ تو آپ نے آج جمعہ کے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ اس آیت مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت بڑی ہی بابرکت ہے اور اس میں بڑی ہی طاقت اور تاثیر ہے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ آج کے دن نماز عصر کے فوراً بعد 33 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اسی وقت آپ کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تنگستیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ کامل یقین سے یہ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ یہ کامل یقین سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ 33 مرتبہ صرف اس آیت کو نماز عصر کے فوراً بعد کریں، اور آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا عمل کرنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تنگستیوں کو ختم فرمائے گی۔ اگر آپ کامل یقین سے یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کے دن کا ایک مختصر اور آسان عمل جو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔